یہ ایک نازک وقت تھا۔ مسلمان ایک بڑے فیصلے کے دہانے پر کھڑے تھے۔ فتح مکہ کی تیاریاں جاری تھیں، لیکن دلوں میں ایک تذبذب بھی موجود تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو ایمان لا چکے تھے، لیکن مختلف مجبوریوں کی وجہ سے مدینہ ہجرت نہ کر سکے۔ اگر جنگ ہوتی تو اپنے ہی رشتہ داروں کے نقصان کا خدشہ تھا۔ یہی سوچ مسلمان کو فیصلہ کرنے میں روک رہی تھی۔ دوسری طرف صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا اور کفار مکہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب مسلمان حملہ کریں گے۔ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں قریش نے اپنے سردار ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ مقصد تھا جنگ سے پہلے صلح کی تجدید کی کوشش۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے کوشش کی کہ کسی کی سفارش حاصل کریں۔ وہ ملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے، لیکن کسی طرف سے بھی انہیں کوئی حوصلہ افزا جواب نہ ملا۔ پھر ایک ایسا منظر پیش آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ جب ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھا ہوا ہے۔ وہ اس پر بیٹھنے لگے، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، ابا جان ذرا ٹھہریے۔ انہوں نے بستر سمیٹ دیا اور کہا، ابا جان اب آپ بیٹھ جائیں۔ ابو سفیان حیران رہ گئے۔ پوچھا، بیٹی کیا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا؟ جواب آیا، ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان خاموش ہو گئے۔ جو آئے تھے سفارش لینے، وہاں تو معاملہ ہی بدل گیا۔ آخر کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صلح کی تجدید کی درخواست کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا، اور یوں ابو سفیان ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی سچائی ہر رشتے، ہر تعلق سے بڑھ کر ہوتی ہے۔